كالذين نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو ہم لوگوں نے السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 38 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 88 کے فائدۃ اخری، یعنی دوسرا فائدہ، دوسرا نوٹ سے۔ قولہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشہد میں اللہ کے رسول پر سلام بھیجنے کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے، اس میں حقیقت میں اللہ کے رسول نے خطاب کا صیغہ سکھایا ہے، لیکن اب رہا سوال کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہونے کے بعد فی الحال کیا خطاب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا یا غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں قال حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں، وقد ورد فی بعض طرق حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے بعض طرق میں یہ بھی وارد ہوا ہے ما یقتضی المغایرہ، جو فرق کا تقاضا کرتا ہے، بین زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں، فیقال باللفظ الخطاب، تو اللہ کے رسول کے دور میں آپ کی موجودگی میں خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا رہا، واما بعدہ، لیکن اللہ کے رسول کے گزرنے کے بعد، آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد، فیقال، کہا جائے گا، بلفظ الغیبہ، غائب کا لفظ، یعنی آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد اب بجائے خطاب کے غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے بجائے السلام علی النبی کہا جائے گا۔ ففی الاستئذان من صحیح البخاری من طریق ابی معمر عن ابن مسعود، تو بخاری شریف کی کتاب الاستئذان میں ابو معمر عن ابن مسعود کے طریق سے یہ مروی ہے کہ بعد ان ساق حدیث تشہد والی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد، قال، راوی کہتے ہیں، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے، یعنی تشہد کی دعا کو ذکر کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے، تب ہم لوگوں نے السلام علیکہ ایھا النبی کا صیغہ استعمال کیا، یعنی خطاب کا صیغہ استعمال کیا۔ لیکن فلما قبض، جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی روح قبض کر لی گئی، قلنا، تو ہم لوگوں نے کہا، السلام یعنی علی النبی، ہم لوگوں نے السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کہنا شروع کر دیا۔ کذا وقع فی البخاری، اور اسی طرح سے بخاری میں بھی مروی ہے، وأخرجہ ابو عوانہ فی صحیحہ، اور اسی چیز کو ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ سراج والجوزقی وابو نعیم الاصبہانی والبیہقی من طرق متعددۃ الی ابی نعیم شیخ البخاری۔ سراج، جوزقی، ابو نعیم الاصبہانی اور امام بیہقی نے متعدد طرق سے اس چیز کو روایت کیا ہے، الی ابی نعیم، اور ان لوگوں نے ابو نعیم جو امام بخاری کے شیخ ہیں اس کی طرف منسوب کیا ہے۔ فیہ بلفظ، تو اس میں اے لفظ ہے، فلما قبض قلنا السلام علی النبی بحذف لفظ یعنی، تو ان لوگوں نے ابو نعیم جو شیخ البخاری ہیں ان سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں السلام یعنی علی النبی کے بجائے السلام علی النبی ہے، بحذف لفظ یعنی لفظ کو حذف کرنے کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابو بکر بن ابی شیبہ عن ابی نعیم، اور اسی طرح سے ابو بکر بن ابی شیبہ نے ابو نعیم سے روایت کیا ہے۔ قال السبکی فی شرح المنہاج، امام سبکی شرح منہاج میں لکھتے ہیں، بعد ان ذکر هذه الروایت من عند ابی عوانہ وحدہ، صرف ابو عوانہ سے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد، ان صح هذا عن الصحابہ، اگر السلام علی النبی کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، دلہ، تو یہ دلالت کرتا ہے علی ان الخطاب فی السلام، کہ سلام کے بارے میں خطاب کا لفظ استعمال کرنا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، غیر واجب نہیں ہے۔ فیقال، تو لہٰذا السلام علیکہ ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کہا جائے گا۔ قلت القائل الحافظ،
کہتے ہیں، اور کہنے والا کون ہے؟ حافظ بن حجر ہیں، وہ کہتے ہیں قد صح بلا ریب السلام علی النبی کہنا بلا کسی شک و شبہ کے جائز ہے۔ وقد وجدت له متابعا قویا، اور حافظ بن حجر کہتے کہ ہم نے السلام علی النبی کہنے کی ایک قوی متابعت پائی ہے۔ قال عبد الرزاق کہتے ہیں اخبرنا ابن جریج، ابن جریج نے مجھے بتایا، اور ابن جریج کہتے ہیں اخبرانی عطاء، مجھے عطاء رحمہ اللہ علیہ نے بتایا جو تابعی ہے، ان الصحابۃ کانوا یقولون، صحابہ کرام کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی، اس حال میں کہ اللہ کے رسول باحیات تھے، موجود تھے، السلام علیک ایھا النبی، یعنی خطاب کا صیغہ استعمال کرتے تھے۔ فلما مات قالوا، لیکن جو ہی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو لوگ کہنے لگے السلام علی النبی، اللہ کے رسول کے انتقال جو ہی ہوا صحابہ کرام نے السلام علیک ایھا النبی کے بجائے السلام علی النبی کہنے لگے۔ وہذا اسناد صحیح، اور یہ سند بالکل صحیح ہے۔ قال الالبانی فی صفۃ الصلاۃ، امام البانی رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب صفۃ الصلاۃ کے صفحہ نمبر 126 میں لکھتے ہیں ولا بد، تو پھر ضروری ہے ان یکون ذالک، کہ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے السلام علی النبی کہنا بتوقیف منہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے توقیف سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول سے ان صحابہ کرام نے سنا ہوگا کہ میرے انتقال کے بعد تم لوگ خطاب کا صیغہ چھوڑ دو گے اور غائب کا صیغہ استعمال کرو گے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوگا۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كَذَلِكَ كَانَتْ تُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ، لوگوں کو تشہد سکھاتی تھی، فی الصلاۃ نماز میں، السلام علی النبی، السلام علی النبی کہہ کر۔ رواہ السراج فی مسندہ، امام سراج نے اپنے مسند میں اس چیز کو روایت کیا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب تک آپ باحیات تھے تب تک السلام علیک ایھا النبی، یعنی خطاب کا صیغہ استعمال کیا جاتا رہا، لیکن جو ہی آپ کا انتقال ہوا صحابہ کرام السلام علی النبی کہنے لگے، لہٰذا السلام علی النبی کہنا بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی السلام علیک ایھا النبی یعنی خطاب کا صیغہ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 13 الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد الاخیر، نماز کے 14 ارکان میں سے یہ 13واں رکن ہے کہ اللہ کے رسول پر آخری تشہد میں درود بھیجا جائے، یعنی جس نماز میں 2 تشہد ہو اس کی دوسری اور آخری تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجنا واجب ہے، ضروری ہے، یہ رکن میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد اس درود کو یا اس کے علاوہ دوسرا درود پڑھے بغیر سلام پھیر دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول پر آخری تشہد میں درود بھیجنا یہ رکن میں سے ہے، رکن میں شامل ہے۔ لحدیث فضالہ بن عبید الانصاری، اس لیے کہ فضالہ بن عبید الانصاری کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یصلی، اللہ کے رسول نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لم یحمد اللہ ولم یمجدہ، انہوں نے اللہ کی تعریف بیان نہیں کی اور نہ ہی اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کی، ولم یصلی علی النبی، اور اللہ کے رسول پر درود بھی نہیں بھیجا، وانصرف، نماز سے فارغ ہو کر چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس بندے نے جلد بازی سے کام لیا، فدعاہ، تو اللہ کے رسول نے اسے بلایا، وقال لہ، اور اس سے آپ نے کہا، ولغیرہ، اور اس کے علاوے سے بھی کہا، اذا صلی احدکم، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھے، فلیبدأ بتمجید ربہ والثناء علیہ، چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بڑائی اور اپنے رب کی تعریف سے شروع کرے، ولیصلی علی النبی، اور اسے چاہیے کہ نبی پر درود بھیجے، ثم یدعو بما شاء، پھر وہ جو چاہے دعا کرے۔ تو معلوم یہ ہوا آخری تشہد میں التحیت پڑھنے کے بعد اس درود کو پڑھا جانا چاہیے۔ وعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو مسعود کہتے ہیں اقبل رجل حتی جلس بین یدی رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी आया और अल्लाह के रसूल के पास बैठ गया। व नहनु इंदहु, और हम लोग भी अल्लाह के रसूल के पास ही थे। फ़क़ाल, तो उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अम्मस्सलामु अलैका फ़क़द अरफ़ना, आप पर जहाँ तक सलाम भेजने की बात है, फ़क़द अरफ़ना, तो हम इस चीज़ को जान गए हैं। फ़कैफ़ नुसल्ली अलैक, तो हम आप पर दरूद कैसे भेजें। इज़ा नहनु सल्लैना अलैक, जब हम लोग आप पर दरूद भेजना चाहे तो फ़ी सलावातिना, हमारी नमाज में सल्लल्लाहु अलैक, अल्लाह पर दरूद भेजे। क़ाल, रावी हदीस कहते हैं, फ़समता, अल्लाह के रसूल थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। हत्ता अहबबना, यहाँ तक कि हम लोगों ने चाहा, ये पसंद किया, अन्न रजुल लम यसअलहु, काश कि वो शख्स अल्लाह के रसूल से ये सवाल ना किया होता तो अच्छा होता। सुम्मा क़ाल, लेकिन थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इज़ा अन्तुम सल्लैतुम अलैया फ़क़ूलू, जब तुम लोग मुझ पर दरूद पढ़ना चाहते हो तो कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मदिन, इस दरूद को पढ़ो। गोया कि अल्लाह के रसूल ने क़ूलू अम्र का सेगा इस्तेमाल करके अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया कि नमाज के आखिरी तशहुद में दरूद पढ़ना वाजिब है, चाहे दरूद इब्राहिमी हो या इसके अलावा कोई दूसरा दरूद हो। अगर कोई बंदा बिना दरूद पढ़े सलाम फेर देता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। फ़ायदतुन, फ़ायदा, नोट, अफ़ज़ल सियाग़ि सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के सबसे अफजल तरीन सेगे वो हैं मा रवाहु काब बिन उजरा, जिसे काब बिन उजरा ने रिवायत किया है। क़ाल, वो कहते हैं, कुलना या रसूल अल्लाह, हमने कहा अल्लाह के रसूल, क़द अलिमना औ अरफ़ना, हम जान गए या हम पहचान गए, कैफ़ अस्सलामु अलैक, कि आप पर सलाम कैसे पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल, हम लोग तो सलाम पढ़ने का तरीक़ा जान गए हैं, फ़कैफ़ अस्सलाम, लेकिन दरूद कैसे भेजना चाहिए। क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़ूलू, तुम लोग कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल पर दरूद भेजने के सबसे अफजल तरीन सेगे वो हैं जिस अल्लाह के रसूल ने काब बिन उजरा को सिखा दिया, यानी दरूद इब्राहीमी। नंबर 14, अस्सलाम, सलाम फेरना, यानी नमाज के 14 अरकान में से एक आखिरी रुकन है सलाम फेरना। अगर कोई बंदा सलाम ही ना फेरे तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। लिक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुस्सलाति अत्तुहूर, नमाज की कुंजी वज़ू है, व तहरीमुहा अत्तकबीर, और नमाज की शुरुआत तकबीर से होती है, यानी नमाज शुरू होने के बाद दुनियावी दूसरे काम हराम हो जाते हैं। व तहलीलुहा अत्तस्लीम, और नमाज से फारिग होने का तरीक़ा सलाम फेरना है, यानी सलाम फेरने के बाद उसके लिए दूसरे काम में मशगूल होना हलाल हो जाता है। तो ये है नमाज़ पढ़ने के 14 अरकान। तो सामईन किराम, आपके सामने दर्स नंबर 37 में नमाज के 12 रुकन बयान किए गए थे, और आज के दर्स नंबर 38 में 2 रुकन और बयान किए गए, यानी नमाज के 14 अरकान आपके सामने पेश किए गए।